اس تو سلف نو اور نیک لوگوں بے قدر کرنا، اپنا الو سدا مینو من لو، یہ نفسانی بندہ کا کام ہے. انہوں کا احسان نہ پڑا جنہوں لوگوں نے دین تر تک پہنچایا. نام نیکو رفتگاں ضائع مکن تاب ماند نام نیک برقرار. تو پچھلے والا نیک نام نہ گوا، شاید تیرا بھی نام کوئی نیک لیا گیا. جی تو رسمی پارٹی تو پچھلے دن داڑیاں لوگ پٹتے ہیں، تیری بھی لوگ پٹن گے، تیرے پلے پھر کی پاؤ. دوستوں یہ اج کل کے دجال اور بالکل فراڈ کرنے لوگوں کی گلا نہ سنا. ٹی وی ریڈیو سارے بدماشاں اگے لیا ہے، عالم علوم میں کوئی نہیں کہ دین دے ڈاکو نہیں. غم بھی تو پیش کرتے ہیں، وسط نام تو نہیں ہے. نہیں غم بھی تو بالکل اس پر کمر بستہ ہے نا کہ یورپ کو خوش کرنے کے لیے ہر چیز کو بدل دیا جائے. جہاد ختم، غلبہ دین کی کوشش ختم، پردہ ختم. اب سر کا دوپٹہ بھی اس نے اڑا دیا. کم از کم اس حد تک تو لوگ نہیں کہتے. وہ ظالم یہ بھی کہنے لگا کہ یہ بھی رواج ہے کہ سر کا کوئی سوال کرتی ہے وہ جواب دیتا ہے. میں اس کے ادارہ میں گیا ہوں موردہ، پچھلے دنوں لاہور گیا تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم نے بلایا، ریکارڈ کیا. اس کے جواب کے لیے نا ایک لیکچر ریکارڈ کیا انہوں نے اقامت دین. تو میں نے کہا چلو یہ بھی پاس ہے. تو وہاں پھر وہ دے رہے تھے اپنے بنے ہوئے فہرست کتابوں کی. اس پر بھی جو اس کے کارنامے بیٹھا درس دے رہا، لڑکیاں ننگے سر بیٹھی ہیں سامنے، بس دکھایا ہوا. بالکل اس نے کمر باندھی ہوئی ہے کہ دین کو تباہ کرنا. بہت بڑا سازشی آ رہی ہے، بے دین ہے، قرآن کے نام پر ہی گمراہ کر رہا. اب قریشی صاحب ہر شخص اٹھتا کتاب و سنت، جو بھی اٹھتا نا نیا، بھائی چھوڑو بزرگوں کو قرآن و سنت. بس قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت کو جو آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا جو پہلے لوگ جن میں اترا انہوں نے سمجھا وہ ٹھیک. بات تو فہم کی ہے کہ سمجھ کس کی مانی جائے گی. آپ نے 1400 سال کے سارے جو ان کو رد کر دیا، آپ کے بارے میں کیسے سمجھا جائے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کوئی اٹھے گا وہ کہہ رہا ہے یہ بھی غلط کہتا ہے، یہ ترجمانی یہ جو ایک بازیچہ اطفال بن جائے گا، کھیل حکیم صاحب بن جائے گا. گھر اٹھنے والا پہلی عمارت تباہ، نئے سرے سے اینٹ رکھو. دین کے ساتھ ٹھٹھا. بالکل یہ ریاض صاحب بڑی سازش ہے اور سرمایہ بڑا ہے. وہاں سب پینٹوں والے آ رہے تھے، اندر میٹنگ تھی، وہ کہہ نہیں ملاقات نہیں ہو سکی، دسمبر میں شاید وقت ملے. پتہ نہیں کون لوگ، جاسوسی نظام ہے وہاں، ہاں بے دینی ہے، کوئی دینی رنگ نہیں ہے. کہ رسول کے اس مزاج سے واقفیت حاصل ہوتی ہے سنت سے. قرآن مجید پڑھا جائے، پھر رسول اللہ کی زندگی دیکھی جائے، آپ کے فرمان پڑھے جائے، دفتروں کے دفتر پڑھے، پھر آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور وہ مقام جس کو لوگ کہتے ہیں اجتہاد. اب یہ مذاق بنا لیا نا کہ دین کو تبدیل کرنے کا نام اجتہاد رکھا ہے. یہ آتے ہیں جی اجتہاد دین میں ہونا چاہیے. معنی کیا کہ تحریف، پورا دین بدل کر رکھ دو. اس کو اجتہاد کہتے ہیں. ظالم دین کا ایک جو لفظ ہے اس کو غلط استعمال کر کے دین کی جڑ کاٹنا چاہتے ہیں کہ پردہ ختم کر دو، سود کو جائز کرو، یہ چیزیں ٹھیک کر دو. یار جو اللہ رسول نے حلال و حرام کیے سارے ختم کر دو، ایک نیا ہی دین نکال لو اور اس کا نام اجتہاد رکھو. بالکل بے ایمان لوگ ہیں، دین کے دشمن ہے، اسلام سے ٹھٹھا کر. اس اجتہاد کو کوئی دین نہیں مانتا. یہ اجتہاد نہیں، یہ تو دین کی تبدیلی ہے. اجتہاد کیا؟ دو ہی ہیں اجتہاد کہ جو کچھ اللہ رسول نے بیان فرمایا، ایک تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا صحیح منشا کیا، اللہ رسول کے کلام کا مفہوم صحیح کیا. عربی ڈکشنریاں دیکھو، حضور کی حدیثیں دیکھو، صحابہ اور امت کے عالموں کو دیکھو، صحیح مفہوم تلاش کر. اجتہاد اپنی انتہائی کوشش، جد و جہد آپ کہتے ہیں. تو جہد ہوتا ہے اپنا پورا زور خرچ کرو کہ جو پہلے آپ لوگوں کو بتایا گیا اس کو سمجھنے کی. اس کے سمجھنے میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے نا، عربی عبارت ہوتی ہے. کوئی امام کہتا ہے یہ مفہوم ہے، کوئی نیک نیت جی ہوتے، مگر پورا زور لگانا کہ بھئی عربی جو ہے محاورے ان کو دیکھا جائے، حضور کی حدیث دیکھی جائے، امت کے عالموں کا عمل دیکھا جائے، اس سے کوئی نتیجہ نکالا جائے کہ اللہ رسول کے اس فرمان کا صحیح مفہوم کیا ہو سکتا ہے. ایک کوشش تو یہ کرنی پڑے گی. یہ پچھلے کے بارے میں. ایک ہے کہ نئے مسائل آئیں گے جو طے ہو چکے ہیں ان کو نہیں چھیڑنا. لا اجتہاد مع النص، جہاں اللہ رسول خود اعلان کر چکے ہیں وہاں اجتہاد کی کیا گنجائش؟ دین نیا بنانا چاہتے ہیں، چھیڑ نہیں سکتے، وہ نہیں چھیڑ سکتے. بات ان کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ صحیح مفہوم ان کا کیا. جو نئی ہیں کہ اس زمانے میں تھی نہیں. اب یہ خون کی بوتلیں لگائی جاتی ہیں، اعضاء کی پیوند کاری ہے، جہاز میں نماز کا مسئلہ، ایسے اور بے شمار انشورنس وغیرہ. تو یہ ہے پھر میدان جہاں کوئی عالم اور فقیر جاہل نہیں اٹھے، اور ایسے لوگ بھی نہیں جو دین فروش ہے کہ جو حکومت برا کام کرنا چاہتی ہے
یہ سارا علم اس لیے خرچ کرتے ہیں کہیں سے کوئی نہ بہانہ بنا کر اس گناہ کے کام کو جائز بنا دیں اپنی چلاکی سے ہوشیاری سے، یعنی ابو الفضل الفیضی بننا چاہتے ہیں۔ علم ان کے پاس بھی تھا، اکبر کو لے ڈوبے۔ کل ہی میں نے پڑھا معین باری کا، وہ بھی فوجی افسر ہی ٹھہرا، بہت اچھا مضمون تھا۔ اس نے کہا، ایک شخص نے لکھا تھا منیر راؤ نے، کہ میں گیا ہوں اکبر کے مقبرے پر، یہاں میں تھا یار یا ایک دو اور آدمی سے، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو بھائی کتابوں سے جو کچھ پڑھا اللہ رسول کی برزونی، میں اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے دین کو بدلنے کی کوشش کریں گے یا اس میں رد و بدل کی کوشش، اسی کو سمجھایا تھا جنرل کو، ان کا انجام نہیں ٹھیک ہوگا، ان کی قبریں نہیں ملیں گی، وہاں کوئی فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اور ساتھ اس نے لکھا، راؤ صاحب آپ تو صرف کہتے ہیں کہ وہ بھرتپور کے جاٹ آئے اور بعد میں وہاں جو ہیرے جواہرات لوٹ گئے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اکبر کی قبر کھود کر اس کی لاش بھی جلائی تھی، اس لیے اکبر اعظم دو اس کی ہڈیاں جلا دی تھی پھر راجپوتوں نے۔ کیا اس نے نتیجہ حاصل کیا، دین الہی شروع کر کے رسول اللہ کے دین کو تبدیل کر کے عیسائیوں سے کچھ لے لو، کچھ ہندوؤں سے لے لو، نیا ہی دین بنا لیا۔ فرمایا انجام تو یہ ہوا کہ اب وہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا، مزار تو نے دیکھا بہت بری حالت اور لاش تک اکھاڑ۔ تو اللہ رسول سے ٹکر لینے کا نام اجتہاد نہیں۔ یہ ظالم جھوٹ بولتے ہیں کہ یار ہم اجتہاد کرنا، اجتہاد نہیں، اجتہاد یہ کہیں کہ دین کو آپ بدل رہے ہیں، دین جو دیا گیا خراب کر رہے ہیں۔ اجتہاد تو یہ ہے کہ جو چیزیں بیان ہو گئے ان کو پہلے سمجھنے کے لیے پورا زور خرچ کیا جائے ایمانداری سے کہ صحیح کیا۔ تو ایسا دور جب لوگ دین فروش، اسمبلیوں کے ممبر جو ہیں ان کے ضمیر بیدار ہو جائے، جب وہ بیچتے ہیں ایمان اس کو کہتے ہیں ان کے ضمیر بیدار ہو۔ جو عالم کمبخت لا کر گورنمنٹ کے لیے ڈیوٹی روایتیں گھٹتا ہے، جامع اظہر عبد الناصر کو راضی کریں دوسروں کے لیے جعلی فتوے دیتا ہے، ہم کہتے ہیں اجتہاد کریں، اجتہاد نہیں کریں۔ ان سے تو پھر اقبال نے اتنا پڑھا لکھا ہوتے ہوئے بیچارے نے دیکھا کہ یار ان لوگوں کو اجتہاد کی اجازت نہیں دینی، ان کی نیتیں نہیں نیک، یہ نہیں معلوم کرنا چاہتے کہ اللہ رسول کا منشا کیا ہے، بلکہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں تسلیم تک، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا دین کو بدلنے والے اس دور کے دانشور، ان سے بہتر ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے نا نیک امام، آدمی ان کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ بیچے تو نہیں کہ غلطی ہو گئی مگر وہ مخلص لوگ تھے، یہ تو بے ایمان اپنا دین بیچتے ہیں، کہتے ہیں خرید لو ہمارا علم۔ تو اجتہاد نئے مسائل میں ہوگا، اور اس کے لیے بھی آزاد روی نہیں کہ جو جی چاہے فیصلہ کر دو یہ اجتہاد ہو رہا، اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو کچھ اللہ رسول نے بتایا اور ہم نے سمجھ لیا اس کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کریں کہ یہ کیس اگر حضور کے سامنے آتا تو آپ کی باتیں جو آپ نے پہلے کی ہیں یہ ان سے کیا اندازہ ہوتا کہ حضور کیا فیصلہ کرتے۔ بہت گہری نظر کرنی پڑتی کہ حضور کا مزاج پہچانا جائے کہ نبی علیہ السلام کے فیصلوں سے کیا نتیجہ نکلتا۔ جیسے عمر مومن عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا آخری زمانہ تھا، عورتوں کے طور اطوار بدل گئے، یہ بہت جلدی بدل گئیں، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد اپنی امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورتیں چھوڑ رہا، یہ دین کو لے ڈوبی۔ یہ بھی آپ نے کہا تھا کہ ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو میں نے نہیں دیکھی وہ منحوس، مگر وہ پیدا ہوں گی اس امت میں، اللہ بتایا مجھے، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگی کہ جانا تو گزارا اس میں 500 سال کے فاصلے تک خوشبو جاتی اس کی نہیں جائیں گی۔ وہ یہی فرمایا کہ بختی اونٹوں کی طرح ان کے سروں پر کوہانے، جیسے اونٹوں کی کوہانے نا ایسے چونڈے ہوں گے، اوپر چیزیں رکھی ہوئی، اور لباس اتنے باریک اور چست کہ پہننے کے باوجود ننگی، اور چال چلیں گی تو مائلات اپنے آپ کو لچک دے کر لوگوں کو بھی اپنی حرکتوں سے متوجہ کریں، جو نہیں بھی دیکھنا چاہتا دیکھے گا یار یہ کیا تماشا، وہ پیدا ہوگی۔ تو اماں نے جب دیکھا 58 میں فوت ہوئی ہیں، 2 سال سے حضرت معاویہ کے بعد، اس وقت یہ کہا، اب بظاہر حضور کے فیصلے کے خلاف ہے، آپ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکنا، مگر اماں نے کہا کہ اگر رسول اللہ یہ حرکتیں دیکھ لیتے جو ان عورتوں نے شروع کی ہیں تو حضور ان کو روک دے۔ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ حضور کے مزاج کو جانتی کہ حضور بے حیائی اور بے پردگی کو نہیں برداشت کرتے تھے، اس لیے وہ مزاج بتا رہا کہ یہ حرکتیں سامنے آ جاتی تو حکم بدل جاتا۔ تو اجتہاد ہے نام کہ جو دین دیا گیا پہلے اس کو سمجھنے کے لیے ایمانداری سے کوشش کرو کہ اس کا صحیح کیا ہے مفہوم اور مراد، اور نئے مسائل میں ایمانداری سے سوچو کہ اللہ رسول کا منشا یہاں کیا فیصلہ دیتا ہے، یہ اجتہاد۔ اور ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص علاج شروع کر دے، جس نے ایک دن طب کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی وہ طبیہ کالج میں نہیں گیا،
تو بربادی ہوگی نا، خود بھی ہلاک ہوگا، باقی دنیا کو بھی ختم کر دے۔ جیسے وہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی پہلے گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہو، سند ہو، باقاعدہ طے ہو، وہ بھی صحیح سند ہو، جعلی نہ ہو جیسے لوگ خریدے۔ تو جیسے علاج کرنا صرف ان لوگوں کا کام ہے نا جو مستند ہیں، ایسے اجتہاد بھی جیسے مذاق بنتا جا رہا نا، شغل بنا رہی ہے کہ ہر جاہل کی زبان پر اجتہاد کرو، اور اجتہاد کا مطلب یار دین پرانا ہو گیا کوئی نیا لاؤ۔ اصل میں یہ بھائی بننا چاہتے ہیں، جیسے بہاء اللہ ایرانی نے کہا نا کہ ہر نبی کا ایک زمانہ ہوتا ہے، 1000 سال تھا نبی علیہ السلام کا، وہ ختم ہو گیا یار، قرآن اب آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اس لیے وہ نئی شریعت لایا جس میں سود حلال کر دیا، پردہ ختم کر دیا، جو لوگ چاہتے تھے وہ کر دیا، وہ بھائی بن گئے۔ یہ اجتہاد کے نام پر سر وہ بھائی والی بات کہتے ہیں کہ حضور کا دین پرانا، صاف نہیں کہتے، بات وہی ہے کہ اب نیا دین ہونا چاہیے جو لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے۔ تو یہ اجتہاد کوئی نہیں، اجتہاد کے لفظ کے ساتھ ٹھٹھا، اجتہاد کوئی نہیں اس کا نام۔ اجتہاد تو ہے دین کو سمجھنا صحیح اور پھر اس کی روشنی میں فیصلے کرنے کہ دین کا مزاج اس بارے میں کیا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے پردے کے بارے میں اگر دین کو سمجھ اور کہیں اجازت ہوتی بھی چہرہ ننگا رکھنے کی، میں صاف کہتا ہوں، تو اجتہاد اب یہ تھا کہ دین چونکہ در مفاسد چاہتا ہے کہ نفع کی بجائے، نفع بے شک نہ ہو، خطروں سے بچانا چاہتا ہے۔ دین میں نا آپ دیکھیں گے بہت جو ہے نا مسائل اس بنیاد پر قائم ہے کہ نفع اگر حاصل نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، مگر جو خطرے کی باتیں ہیں نا ان مسلمانوں سے دور رکھنی چاہیے۔ اس لیے کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو بذات خود بری نہیں، مگر ان سے آگے چل کر کوئی برے نتیجے نکل سکتے ہیں۔ سد اسباب ذرائع جو ہے نا، اس کو کہا کہ جو سبب بن جاتے ہیں برائی کو ان کو بھی روکو۔ 90 سے زیادہ مثالیں تو ابن قیم علیہ الرحمہ مکہ۔ تو اگر یہ جائز بھی ہوتا تو اجتہاد کیا ہوتا؟ دین کا مزاج بتاتا کہ یار اس سے اب میرا غرق ہو رہا۔ وہ زمانہ نہیں رہا کہ عورتیں میک اپ کر کے نہیں آتی تھیں، اپنا آپ دکھانا نہیں چاہتی تھیں، ان کی نیتیں بھی بدل گئیں، طریقے بدل گئے، ایسے تو تباہی ہو رہی۔ تو جائز بھی ہوتا تو جیسے تربوز وغیرہ کئی چیزوں کو ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں ہیضہ پھیل رہا ہے، ان دنوں میں روک دیا جائے، چیز حلال ہوتی ہے۔ اجتہاد تو یہ نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بیماری سے لوگوں کو بچایا جائے، وہ یہ نہیں کہتے اور چھٹی دے دو کھائے، نہیں کہتے ہیں یار بے شک عام حالات میں ٹھیک ہی ہوتا، اب بربادی ہو رہی۔ تو صحیح اجتہاد تو یہ تھا کہ اگر کچھ گنجائشیں تھیں بھی تو اس بیماری کے دور میں جب لوگ بگڑ چکے ہیں سختیاں کر دی جاتی، بالکل وہ نرمیاں واپس لے لی جاتی کہ دین کا مزاج بتاتا کہ اگر حضور ہوتے روک دیتے، اور روک دیتے تھے۔ آپ جہاں دیکھتے تھے کہ اس سے تو خطرہ پیدا ہو رہا ہے، مگر یہ لوگ الٹا کر رہے ہیں کہ جو تھوڑی بہت پابندیاں وہ بھی ختم کر دی۔ اب یہاں تک بازو آئے تھے، یہاں تک بالکل یہاں ہو گئے، بنیانوں کی طرح عورتیں آ گئی، یہاں سے بھی ننگی ہیں، کسی دن بالکل ہی ہونی نکریں وغیرہ، پھر اڑیاں ہی ہو جائیں، کئی جگہ اڑیاں بھی ہو رہے ہیں ڈانس وغیرہ۔ اس دور میں یہ مجتہدین کہتے ہیں کہ بس بالکل ہی عورتوں کو ننگے چہرے پھیلے دو۔ یہ اجتہاد نہیں بچہ، یہ اجتہاد کے نام پر دین کو برباد کرنے کی سازش ہے۔ اجتہاد تو ہے کہ دین کی روح کو سمجھ کر آدمی اس کے مطابق فیصلے کرے، اور یہ ہر ہرے گہرے کا کام نہیں، جن کی عمریں گزری ہیں ان کا۔ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے نا وہ سارے ساتھی اس کی طرف ذرا دھیان کریں۔ وہ یہ ہے کہ دین کیا ہے، ایک تو یہ بھی اللہ رسول نے جو بتایا اس سے الگ ہٹ کر نہیں کوئی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مصر میں بھی یہ فتنہ بڑا تھا پہلے، وہاں صاحب یہاں جاوید غامدی وغیرہ کہ فقہ اسلامی جو ہے نا یہ جدید تیار کرنی چاہیے، پرانی جو ہے یہ ملوکی اختیار میں مرتب ہوئی، یہ نہیں ٹھیک، بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے چیزیں لکھی گئی، ہمیں ایک نئی فقہ تیار کرنی چاہیے۔ یہ کیا کر اصل میں کیا چاہتے ہیں کہ جو کفار چیزیں چاہتے ہیں نا کہ پردہ نہ ہو، سود حلال ہو جائے، موسیقی ان کو جائز کرنا چاہتے ہیں۔ نام اسلام کا رہا ہے، بیڑا گھر کو سید اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان سے بچنا چاہیے۔ یہ کافروں کے ٹھونسے ہوئے جو ہے نا باتیں، ان کو فقہ جدید کے نام سے مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف دھیان نہ دو۔ کوئی مسلمان نہ سوچے کہ کوئی نئی چیز کی ضرورت ہے، جو دین اللہ نے دینا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس لیے دین بھی اللہ سے اور رسول سے پوچھنا چاہیے، اس کو نافذ کرنے کا طریقہ جو ہے نا یہ بھی وہ کہتے ہیں کوئی نہ اپنی طرف سے سوچے، نہ دنیا میں جو دوسری تحریکیں چل رہی ان سے متاثر ہو کے کمیونسٹ اس طرح غالب آ گئے تھے، پھر ہم بھی یہ انبیاء سے لینا چاہیے۔ اللہ دین بھی اللہ نے اتارا ہے، طریقہ بھی اللہ نے اتارا کہ اس کو کس طرح تم نے کام کرنا۔ تو یہی طریقہ تھا کہ لوگ اس دین کو سمجھتے تھے۔
پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتے، باتیں نہیں تھی کہ مناظرے تھے اور کتابیں تھی، نہیں، سچ مچ اس کام میں جٹ جاتے، اس میں پھر مشکلات پیش آتی تھی، مسائل پیدا ہوتے تھے، اللہ پھر ساتھ ساتھ حل کرتا تھا۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اسلام کا غلبہ تھا وہ کام شروع کریں، اس میں جو الجھنیں پیش آئیں گی نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کا حل بھی موقع کے مناسب سمجھائے گا، اور فیصلہ بھی آدمی صحیح کر سکے گا، کیونکہ سارا ماحول سامنے ہوگا کہ یہاں کون سی چیز بہتر ہے۔ خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ نہیں بنتا کہ صرف کتاب میں ہم بیٹھ کر حجروں میں لکھتے رہیں۔ تو دین اور دین کو قائم کرنے کا طریقہ، یہ دونوں ہمیں انبیاء سے ہی لینے چاہیے علیہ السلام، اپنی طرف سے کوئی نہیں لینا چاہیے۔ یہ فقہ جدید کی جو بات کہی نا، یہ ان بے دینوں کی باتوں کو کہ یہ بڑا شوشہ چھوڑ دیں گے، یہ پرانی ہو گئی باتیں، اب نئے مسائل ہیں، ان کا نئے سرے سے حل۔ یہ اجتہاد پر بھی خیر ہے، سب آپ دیکھتے ہیں زور دیتے رہتے ہیں کہ اجتہاد اجتہاد اجتہاد، اور اجتہاد کا معنی کر لیا کہ ایک نیا دین ہونا چاہیے۔ زمانہ بدل گیا، اس لیے صاف نہیں کہتے کہ یہ قرآن جو ہے نا پرانا ہو گیا۔ بہائیوں نے جرت سے کام لیا، وہ بے دین جو ہے نا مرزا غلام احمد تو دجال نے ایک فتنہ ہی کھڑا کیا، وہ سچ مچ بہادر نے کہا یار 1000 سال تھا حضور کا، ختم، اب میں نیا نبی ہوں، نئی شریعت ہے، پردہ ختم کیا، نمازیں ختم کی، اور چیزیں ختم کی۔ بے ایمان نے جو کچھ کیا تو لوگوں کی ان کی پسند کا کہ بالکل ٹھیک ہے، دور جدید ہے، جدید ہی ہے مسائل ہونے کی۔ چاہتے یہ بھی کم بختی ہیں اور یہ ننگے نہیں ہونا چاہتے، نہیں، قرآن یہی کہتا ہے، اجتہاد یہ کہتا۔ اجتہاد کا حالانکہ کسی نے آج تک یہ مطلب نہیں لیا کہ جو چیزیں اللہ رسول نے بتا دی ان کو ختم کرنے کا نام اجتہاد۔ اجتہاد تو ہے کہ اگر وہ باتیں اللہ رسول نے خود بتا دی ہیں تو ان کو کس طرح اپلائی کرنا ہے، اب کس طرح ان کو چلایا جائے، اس کے لیے سوچنی ہے، تدبیریں کوشش کرنی ہے، دماغ لڑانا ہے۔ اور دوسری طرف جو نئے مسائل ہیں ان میں بھی سوچنا ہے، اپنی طرف سے آزادانہ نہیں، قرآن و حدیث پر غور کر کے کہ جو کچھ اللہ رسول نے فیصلے کیے ان سے کیا پتہ چلتا کہ یہ بات اگر حضور کے سامنے آتی تو جو کچھ آپ نے بیان کیا 23 سال، اس کو پڑھنے سے آپ کا مزاج کیا معلوم ہوتا کہ آپ اس بارے میں کیا، بہت محنت کرنی پڑے۔ اس محنت کو اجتہاد کہتے ہیں، انتہائی کوشش صرف کرنا کہ اللہ رسول کا منشا سمجھ، دین کو بدلنے کا نام نہیں۔ اور جہاں نص موجود ہے، اللہ رسول کا حکم موجود ہے، وہاں تو اجتہاد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لا اجتہاد مع نص، نص کو سمجھنے کے لیے محنت ہو سکتی ہے، اس کو بدلنے کا کسی کو حق نہیں۔ کئی لوگ جو ہے نا اجتہاد کے منکر وہ کہہ دیتے ہیں، کٹر قسم کے ظاہری کے اول من قاسا ابلیس، جس نے پہلے قیاس کیا وہ تو شیطان تھا، جس نے کہا میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے بنا، آگ مٹی سے بہتر ہے، اس نے یہ قیاس کیا، اس لیے یہ امام بھی جو قیاس کرتے رہتے ہیں معاذ اللہ، یہ بھی ابلیس کی طرح۔ یہ کٹر جو ہے نا اہل حدیث یا ظاہری ایسی باتیں کہتے ہیں، بے ابلیس کا قیاس تو تھا نص کے مقابلہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر، اس کے حکم کے مقابلے اپنی باتیں حجتیں کر رہا، اس کو اجتہاد کون کہتا؟ کوئی امام اور عالم ایسا نہیں کہتا۔ جہاں نہیں کوئی حکم وہاں غور کرنا پڑتا ہے کہ کیا اس بارے میں کیا جائے۔ آج جہاز میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ریل گاڑی میں فرض نماز پڑھتے ہیں، مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس کا کیا کیا جائے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے سواری پر کبھی نہیں فرض نماز پڑھی تھی، نفل پڑھ لیتے تھے جدھر کو جی چاہے سواری کا رخ ہو، مگر فرض اتر کر پڑھتے۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ٹرین رک نہیں رہی، جہاز نہیں، نمازیں قضا ہوتی رہے، تو کچھ نے تو یہی کہا جو پرانے خیال کے تھے کہ جب تک جہاز زمین پر نہیں ٹکتا، زمین پر ٹکی ہوئی چیز پر ہی ہم نماز پڑھ سکتے، ورنہ نہیں۔ دوسروں نے کہا یار ایسا دین چل سکتا، کئی دن آدمی جہاز میں چلتا رہتا ہے، نمازیں ضائع۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کشتی پر اس کو قیاس کرنا تھا، جیسے کشتی میں حکم ہے نا کہ نہیں کنارے پر اتر سکتے، اس میں ہی نماز پڑھتے، یہ اس کے ساتھ ملتا، یہ کہلاتا ہے اجتہاد۔ مگر یہ اجتہاد کے نام پر دین کی تحریف چاہتے ہیں کہ بدل دیا جائے، تو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچ کر لو، یہ دین کو قائم نہیں کرنا چاہتے، اس کو مریا میٹ کرنا چاہتے۔ دین وہی رہے گا جو اللہ رسول کا، اور اس کو نافذ کرنے کا طریقہ بھی بحثیں نہیں، تحریریں نہیں، کام وہ شروع کرو انبیاء کی طرح، دین کی تبلیغ شروع کرو، خود عمل کرو لوگ، پھر ماریں پڑیں گی، مسائل پیدا ہوں گے، پھر وہ قرآن کی آیتیں آپ خود سامنے آتی جائیں گی کہ اس موقع پر اس کی، یعنی یہ عملی ہے، صرف کہتے ہیں تھیوری نہیں ہے، پریکٹیکلی ہونا چاہیے کہ یہ کام شروع کر دو۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ میں لکھا نا قرآنی سلوک، کہ قرآن اگر کوئی کہے نا تفسیروں کی مدد سے، لغاتوں کی مدد سے سمجھیں تو نہیں آئے گا سمجھ،
یہ جو اس طرح نبی علیہ السلام نے کام شروع کر دیا پھر آپ وہ کام شروع کرو، یہ سفر شروع کرے گا کوئی آدمی تو پھر خود بخود پتہ چلتا جائے گا کہ یہ مکی دور کی یار ایسے حالات تھے جو مجھ پر گزر رہی ہے. جب وہ ایسے خود بخود سامنے بولیں گی، مولویوں کو نہیں سمجھ آئیں گی، سادہ آدمی کو بھی سمجھ آئے گی یہی گزر رہی تھی جہاں اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانا پڑا. وہ اس کو قرآنی سلوک کہتے ہیں کہ صوفیوں کا سلوک جو ہے نا آنکھیں بند کر کے یہ نہیں قرآن والا سلوک چلنے کو کہتے ہیں نا، وہ کام شروع کرو، قرآن پھر ساتھ ساتھ چلتا جائے گا کہ اس طرح ہوا تھا. اللہ نے صبر کا یہ حالات تھے، نماز کی تاکید تھی، یہ حالات تھے، پچھلوں کے حالات بیان کیے. تو مقدمہ میں انہوں نے یہی کہا کہ کتابوں کی بجائے قرآن والا کام شروع کر دیا جائے نا تو قرآن خود ہی پھر سامنے آتا جاتا ہے، بالکل اپنے جلوے دکھاتا ہے کہ ایسی صورتحال تھی جب میں اترا. شان نزول اس سے پتہ چلتا. اس پاروں دین اسلام بس تجربے نہ پتہ لگ گیا اینا دنوں جو بالکل آسمان دے سورج میں ہدایت ہو گئی کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جی سلف صالحین تو نہیں، جی پچھلے نے نہیں نہ کہی وہ جا مسئلہ نہیں کرنا. بالکل ایسی گل ہے اگر اس رائے کو چل پیا پھر اس مرائی کا حد بنا کوئی نہیں ہونا. اے جاوید غامدی جیسے ڈاکٹر منظور جیسے محمود احمد غازی بنیا ہندو آیا سب بے دین ہو گئے، دین چھڑی پھیری جاندے وچ مولوی رل گیا عبدالرحمان اشرفی جڑا وہ جانا سود نو حلال کر رہا، تقی عثمانی کر رہا، بڑے بڑے رڑتے جاندے ہیں. خدایا دی دعائی منو جو علامہ اقبال نے ساری عمر تکے کھا کے آکھیا اجتہاد اندر زمان انحطاط قوم را درہم ہمی پیچ ساتھ. جدو امت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے علم والے لوگ بھی ڈب گئے ہوں انہوں نے نہ پوچھ بے مسئلہ کی ہے، انہوں نے اپنے علم دے زور نہ امت کی بساط لپیٹ دینی. یہ رہن کچھ نہیں جانا اس امت کا، کسی بے پردگی جائز کر دینی ہے، کسی موسیقی جائز کر دینی ہے. علم دے زور نہ حرامیاں نے کوئی حرام حلال چھڈنا ہی کوئی نہیں. اس پر آدھے اجتہاد اندر زمان انحطاط اور بیمار ہو چکے ہیں. یہاں تھوڑا زور تکوا نہیں جڑا ابو حنیفہ اور مالک سی اور زاہد لوگ سی انہیں جانا دیتیاں بکے نہیں. اس پاروں مان آئے تکلیف ضبط ملت پلے بند پیچھے وڈے کر گئے انہوں دے رہے کوئی پتہ نہیں کہ لے جان ملچے دے آلہ بن کے دین برباد کر دیں. اس سید عبدالجبار غزنی جنہوں نے اسی امام کہیں سی اہل حدیثاں جب ابو بکر غزنی دے والد انہوں دعائی دے کے آخیا سی کوئی فتویٰ ایسا نہ دے جڑا امت کا کوئی عالم تیرے اگے نہ کھڑا، کوئی امام اور عالم اگے ہونا چاہیے تیرے تو، ورنہ تو یہ کہنا کہ دین اج تک بجارت نہیں سی تو مینوں الہام ہوا تو اللہ رسول ٹھٹھا کرنا کہ دین ایسا محمد دس گیا سی جڑا پلے کسی نہیں پیا اور دنیا کو سمجھا ہی نہیں سکے. اس سے بے ایمان لوگ ڈر پردہ کہیں گے کہ قرآن کوئی خدا کی کتاب نہیں، ورنہ وہ صاف گل نہ کر سکے. توبہ توبہ یہ پچھڑیاں تکے نہ منہ سے بات یہاں کا کوئی بیان نہ سنو تو نہ آخو علم تو بڑے اچھی گلا کرتا بچے تو زہر رہو گے اچھی گل کے بچ زہر گھومتے جا تمہیں نہیں پتا لگتا کوئی یہاں بے دینوں کی گل سننے کی لوڑ نہیں. ایسے لوگ جڑے نیک لوگوں کے پیروں پیچھے ہے انہوں کے مگر چلنا چاہیے. اس پاروں علامہ اقبال جیسا فلسفی پڑھیا لکھا اخیر آخیا بھائی جو پچھلے کہہ گئے نا انہوں دے مگر چلنا بہتر اور نیک لوگ انہوں کو غلطی ہو سکتی مسئلے دساں گے کیا نہیں ہوئی سمجھ آئی مگر وہ بدنیت لوگ نہیں انہوں کا اخلاص اب تک منیا گیا. امت اگر انہوں نے امام من لیا پیسے بندے ابو حنیفہ نہ کسی کی رشتے داری مالک کا ہے کوئی جانتے بھی نہیں لوگ کتنے ہے بھائی انہوں نے دین واسطے دکھ اٹھائے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ عہدہ آیا کیا جو انہوں نے ذرا مل جائے نا کوئی نظریاتی کونسل کی ممبری فور بے دین ہو جائے صدر نہ جا کے ملاقات کیا اسی کٹاں گے جی موسیقی جائز تسلیاں دیں دادے نام عہدہ دینا جاوید غامدی اور ابو حنیفہ کے سامنے چیف جسٹس کا عہدہ اور وہ بھی پاکستان نہیں سن تو رہ کے افریقی ممالک اور اسپین تک مسلمانوں کے قبضے سی تو سب تو بڑا قاضی اور پوری سلطنت جن مرضی قاضی کر کے امام نے جو چیز نوکرا ٹھکرا دی کیا تھی صرف یہ چاہتے ہیں میں عہدہ قبول کر رہا تو دونوں کو کہو کہ جب ساری حکومت غلط ہوتی تو ابو حنیفہ سارا عہدہ کریں گے میں ظالمہ کا حامی بنا میں جانا تاری حکومت خاص بنا تھی کوئی خلیفہ نہیں اور نہ اسلامی سلطنت ہے کیوں میں ساتھ اتوں تک منتا کی صرف مسجد اٹا دن اسی بنا تو وہی گھنٹے لگتا فرمایا وہ بھی تاری خدمت نہیں کر قسم کھاتی منصور نے کہ تین عہدہ رہنا پڑا وہ حکمران جو نہ تو دنیا کم دی اندر بن تو پہلا لوگ آئے بچ کے نہیں آؤں ایڈا سخت طبیعت آدمی امام نے قسم کھاتی کہ میں عہدہ نہیں قبول کروں جیل پہ جتا بڑے سرکاری مولوی گیا انہوں نے کیا امام تو کفارہ دے دے ایک دو دن بھی قبول کروا مڑ کے چھڑ نہیں فرمایا کفارہ دینا وہ نہیں آسان ہے
وہ جی اپنی قسم توڑ کے میں نہیں گئی. یہ دنیا ساری جانتی کہ امام نے پھر کس طرح زہر دے کے کوڑے مار کے بدن زہر اڑتا اور اندر شہید کرتا. جان دیتی ظالم حکومت کا ساتھ رہی ہے. اس سے یہ لوگوں ہاتھ پاؤنا انہوں کی عزت سے حملہ کر رہے انہوں نے ہوتا تھوڑا کوئی نہیں اپنی عاقبت خراب کر رہے. وہ لوگ نبی نہیں سی انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیتا کہ اسی نبی. وہ تو منتے سی کہ بیٹا اپنے شاگردہ مانتے سے اگر کوئی ساری گل نہیں صحیح تھی جی صحیح سمجھ منو. امام یوسف اختلاف کر رہے تھے محمد ظفر حسن پڑھیاں کتاباں فکر کدوں اپنے آپ کو منوا سی بس نبی مگر نیک لوگ بالکل بے غرض سے دین جو سمجھ آؤں سی صحیح دس دے سی سمجھ غلطی ہو سکی اور دوسرے نے حل کرتا وہ نمونہ بھی ہونا چاہے سامنے آ جائے گا مگر ایسے لوگوں کی بے قدری نہیں کریں. دن حدیث پاک چاہتا اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اعلان کرایا بخاری شریف کہ جن نے میرے دوست نہ دشمنی کی میں وہ خلاف اعلان جنگ کر دیا. اللہ کے وری نہ ویر کیوں کرنا. نیک لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کیوں دشمن من آد علی ولیل فقد آدم تو بلا اللہ کا میرے پیارے نہ تو دشمنی کرنا کہ میرا تیرا پھر اعلان جنگ میں نہیں بنوں گا تب. اور اللہ نے کچھ نہیں کھٹا. امرتسر کا واقعہ مگر صاحب تقویت الاسلام مولانا عبدالبار غدنی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا مر لڑکا پڑھتا سی بدتمیز. ایک دن انہوں نے کیا ابو نہیں فنا میں نے زیادہ حدیث ہوں امام نے فرمایا وہ خارج کر دو اور نال فرمایا بھی عاقبت نہیں چنگی. اور لوگوں نے دیکھا کہ مرضی ہو کے مریا کافر ہو کے دنیا تو گیا اسلام نہیں وہ پلے. اس سے سید عبدالبار نے کہا یہ انجام نہیں ٹھیک خدا دے نیک بندے کی توہین کی تھی. اس پاروں جنہوں نے بھائی اپنی قربانیاں دے کے اپنا تقوی اور زور امت کو منوایا وہ مقابلے ایسے لوگ نہ داڑیاں نہ نماز کی پرواہ عورتوں کے مرنا جا کے بہن واسطے یہ آدھے بھی سانوں تو ہی انہیں امام من لو. ٹی وی آتا یہاں پروجیکٹ کرو تو لوگ یہاں من لینا یہ مجھ چلے عقل دے نہیں من گے نہیں من سکتے. یہ لوگوں کی پیروی نہ پچھلے بھی غلطیاں سے چلیا رہا تو میرا پار ہو تب بھی کہہ سکوں گا بیٹا امام نیک سی اللہ میں تینوں سمجھ کے مگر لگا اللہ تعالی منوں. یہ اللہ کو دستا نہیں نام مراد نے کتنا صاف کی ہے. عورتیں سامنے بٹھائیاں موسیقیاں سن رہا تین نہیں نظر آیا. اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جب نام مراد من دیا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام جا رہے سی آپ نے بنسری کی آواز سنی. یہ نہیں کہ بٹھایا سی گئی وہ اپنے بکریاں چار رہا سی بنسری وہ کان سی بجا رہا سی. آپ نے کنا چنگلیاں لے لیا رستہ چھٹتا اور دور جا کے پوچھا تو آواز آؤں جب پتا لگا نہیں پھر کنا چنگلی کری. یعنی اتنا موسیقی تو نفرت کی تھی کہ شیطانی بات ہے. اور تجربہ کر لو دل نے کرنا اپنے دل کے ہاتھ رکھ کے دیکھ لو کہ گانے سنتے رہے ٹی وی جی تقوی اور دینداری ودی تو مینوں دس کہ جے کام آتا جاتا خراب دن دن شہر تو بڑھ رہی ہے تو پتا لگتا کہ سفری جذبات پھڑک رہا بدماشی جڑی ترقی کر رہی. عقل دے آنے زہر پھکتے رہے تو پے پھکتے رہے. نیک لوگوں نے لعنت پی اور مسائل و سما پوری کتاب آلہ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی جنا آخیا جی چشتیاں نے سنیا آدھا ہے دین دے ڈاکو اور کتے اور چور ہے جڑے انہوں نے بہتان لگاؤ اور چشتیاں نے کتاباں پڑھیاں کہ اگر کسی نعت دے بھی کوئی ساتھ آ گیا وہ سننا حرام. پوری کتاب میرے کو پی فتاوی رضویہ چھپی بہتان لاؤ گے نیک لوگوں یعنی بدماشی نے جائز کر لی بہانہ بنا لے کے فلاں ہے جی انہوں نے دین کی تبلیغ نہیں کی قتل نہیں کیتا دین اتنا پھیلے. اللہ کے رسول نے واجب جا کے لوگ کٹھا کیا کسی ولی نے نہیں کیتا تھی آپ بدماشیاں کر لی چیزاں کر دی. تو دین اسلام جو اللہ نے دتا وہ رسول نے نیک لوگ ایسے جڑے پرہیزگار سی زاہد عابد سی انہوں نے گلا من. عید کا دن سی اور ایسا بندہ جہاں اصل نام عبد الوہاب ہے مگر انہوں اسی وہیب بنے مشہور وہیب دے نام وہیب ابن برق پہلے زمانے کے حدیث سے راویاں نے. چار بندے ہیں جنہوں کے بارے علماء اسلام نے کیا کہ حلال روزی نے انہوں گیارہ اتوں تک پہنچا دی. ایڈی عزت جی امت انہوں کی ہوئی ہے یہ تیب متم نہیں. انہوں نے حرام اور مشکوک کھانا نہیں کھادا بھوک کٹ لی ہے نہیں ملیا اس دن ریت ٹوک کے پھک پی ہے حرام نہیں ہاتھ نہیں جانا. پیارے ایڈے اچھے درجے میں پہنچ گیا ابراہیم ابن ادم وہیب ابن ورد اسباط بن یوسف اور سلم الخواص. امام لکھتا ہے تہذیب کہ چار بندیاں امت نے منیا کہ رزق حلال نے جانو یہ اتنا اچا درجہ. اور اب عبداللہ بن مبارک فرماؤں جب اسی وہیب کو گئے اور انہیں کوئی واضح و نصیحت کیتا اسی دیکھا کچھ آنکھوں سانسو بہندے سے رونا یہ جیسی نیک بندہ نہیں دیکھا عباس گزار بندہ. اور سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پڑھاؤنی لوگوں نے دسنا تو مڑ کے آخنا یار ہوں پر پھولیا اٹھو چلیے طیب کو طیب جا پاک بندہ نہ ہوں کریے اس کو بھئیے سارے کو جلے مسئلے مسائل ہی ہے جب صاف ہونا تو اس کو امام وہیب ورد کو بہندے اپنے داغ جڑے سی سینے دے اتوں دے پاک. تو عید کا مجمع
امام ہے بیار ہے خوشیاں منا رہے لوگ اللہ دے نیک بندے آخیا اور جے کوئی چج کا کام کیتا جڑا رب نے قبول کر لیا تے بجائے یہو جہاں لفظ پنیا تمہیں شکر مشغول ہونا چاہیے تھی کہنا کم آتا ہے شکر چ لگنا چاہیے تے جے پیڑے کام کیتے تے رمضان گیا لنگ بیڑا کر بیٹھے تے غرق تے پھر تو تمہیں ہور زیادہ اشکل اشکل یہ تو بھی زیادہ رون لگے ہونا چاہیے کتنے بہ کر ہوندے بھی یہ دن یوم تغابن اج جت ہار کا دن ہے کچھ جت گیا کچھ ہار گیا تھی ہستے پھر لیں ایسے سی لوگ اس تو سلف نو اور نیک لوگوں بے قدر کرنا اپنا الو سگا مینو من لوگ یہ نفسانی بندے کا کام ہے انہوں کا احسان نہ پڑا جنہوں لوگوں نے دین تک پہنچایا نام نیکو رفتگاں ضائع مکن تاب ماند نام نیک برقرار تو پچھلے کا نیک نام نہ گوا شاید تیرا بھی نام کوئی نیک لیا گیا جی تو رسمی پارٹی تو پچھلے دیا داڑیاں لوگ پٹ دیں تیری بھی لوگ پٹن گے تیرے پلے پھر کی پاؤ اس تو یہ اج کل کے دجال اور بالکل فراڈ کرنے لوگوں کی گلیں نہ سنا ٹی وی ریڈیو سارے بدماشاں اگے لیا ہے عالم علم میں کوئی نہیں ہے دین دے ڈاکو لصوص الدین ہے نیک لوگوں کا پڑھو انہوں نے تذکرے پڑھو ان کی کتاباں پڑھو دین تے قائم رہو اللہ میں اور تمہیں توفیق دے اور آخر تے یہ بات رہنا جائے رمضان اگلا شاید آوے یا نہ آوے یہ دعا جی سیدنا امام جعفر صاحب علیہ السلام نے کی یہ دعا لکھنی ہے ہر بندے نے یاد کرنا اور رمضان کے آخری 10 راتیں بھی پڑھیا کریں تو رمضان مکے سے پڑھ لی امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ گل یہ ہوں اللہم ادنا حقا ما مضى من شہر رمضان شریف جڑا گزر گیا تے حق ادا اسی ادا نہ کر سکے ساڈے دل میں بہت بقایا رہ گیا اور تو اپنے پلے ہوں ادا کر کوتاہی بڑی ہوئی واغفر لنا تقصیرنا فیہ اور یہ اندر جو کرنا سی نہیں کر سکے کمی بڑی ہوئی تو کوتاہی معاف کر در گزر کری پھڑی کوئی نہ وتسلم منا مقبول تے جداں دا بھی ٹوٹا پجانا تو اپنے فضل نال پورا ہی قبول کر تو نہ آکھیں گردی پرا چھڑ دیاں جداں دا ہے اینوں سالم ہی قبول کر ورا تواخذنا باسرافنا لا انفسنا تے جڑا گناہ کر کے اسی تیرا کی بگاڑیا بڑی نیت رکھی غیبتاں کردے رہے جھوٹ بولدے رہے اور اپنی جان تے ظلم کیتے ہے سانو مجرا سی اپنے آپ سے ظلم کر بیٹھے تے بیڑے تباہ کر بیٹھے اور آپ مواخذہ نہ پھڑی نہ وجعلنا مرحومین کر دیں انہاں چوں جنہاں تے رمضان شریف دے خاتمے تے لکھیا گیا کہ انہاں تے رحم ہو چکا ولا تجعلنا محرومین بد نصیباں چ نہ کر اے دعا رمضان شریف دے اخیر سے دل کرنا کہ نہیں پڑھنی کہ چج دیاں جڑیاں گلاں من لا جڑیاں کمیاں کوتاہیاں درگزر فرما کہ اپنے فضل و کرم نہ مرحومین چو کر محرومین چاہ کر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین